لیکن جس طرح کے ڈائیلاگز ہو رہے ہیں ہم ان ڈائیلاگز کے خلاف ہیں. ڈائیلاگز ہونے چاہیے. ہر کسی کو حق ہے پاکستان میں کوئی بھی آئین کے روح میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہے اس کو حق ہے, اس کے لیے راستہ نکالنا چاہیے. لیکن اگر کوئی لوگ آئین کو اور دستور کو ماننے کو تیار نہیں, یہ بات میں دونوں کے لیے کروں گا, جو ہمارے لیے ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے ٹی ٹی پی ٹی آئی جو ہے, تو یہ دونوں کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ اگر یہ آئین کو نہیں مانتے, یہ دستور کو نہیں مانتے, تو پھر ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے ایسے قوتوں کے ساتھ. اور میرے خیال میں پاکستان میں جو حالات آئے ہیں اس میں ان دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, وہ اگر ٹی ٹی پی ہے یا وہ پی ٹی آئی ہے. میں یاد دلاؤں, پی ٹی آئی وہی پارٹی ہے جو حکومت میں آئی تو ان کے لیڈر صاحب نے کہا کہ ٹی ٹی پی کو دفتر دیے جائیں. ان کے لیڈر صاحب نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا وجود تسلیم کیا جائے. پی ٹی آئی وہی پارٹی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت نے باقاعدہ مدرسے کو ایڈ دیا ہے, وہ مدرسہ جو دہشت گردوں کا کارخانہ ہے, اس مدرسے کو باقاعدہ سرکاری ایڈ دیا گیا ہے. اور پھر جب سے یہ وفاقی حکومت میں آئے ہیں تو پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس حیثیت سے ایک صوبائی حکومت اور پھر ایک صوبائی ترجمان کس حیثیت سے بین الممالک جرگوں کی وہ ہیڈ کرتا ہے یا اس کے تھرو سارے جرگے ہوتے ہیں. نمبر 2, ادھر جن لوگوں کے سٹیکس انوالوڈ ہے وہ لوگ جرگوں میں ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ صوبائی حکومت اور بالخصوص صوبائی ترجمان جو امپورٹڈ ہے اس کو جواب یا وضاحت دینا ہوگا, کیونکہ ترجمان صاحب بات کرتے ہیں تو وہ یہی بولتے ہیں کہ ہاں جرگے ہو رہے ہیں, جرگے میں ہی کر رہا ہوں. وہ تو اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے تو آن ٹیلی ویژن ایڈمٹ کر لیا کہ میں بھی مجاہد رہا ہوں, میں بھی لڑائی کی ہے, میں نے بھی لڑائیوں میں حصہ لیا ہے, ہم بھی ادھر لڑے ہیں. پتہ نہیں پاکستان میں کب کاروائی ہوگی اگر ایک بندہ آن ایئر سب کے سامنے یہ مان لیتا ہے کہ ہاں میں بھی دہشت گرد رہا ہوں, وہ گھوم رہے وزیر ہے. تو یہ وضاحتیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف پوری پارٹی پی ٹی آئی ان ڈائیلاگ سے منہ پھیرتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا نہ کوئی لینا دینا ہے اس سے اور نہ ہمارا اس میں کوئی کام ہے. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کچھ عرصے سے میں نے یہ بات شروع کی اور یہ ہم انشاءاللہ یہ تاریخی بات ہے کہ پاکستان میں ڈومیسائل میٹر کرتا ہے. پاکستان کا قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے. ڈومیسائل اگر آپ کا پنجاب کا ہو تو پھر قانون آپ کے لیے الگ ہے. اگر ڈومیسائل آپ کا پختونخوا کا یا بلوچستان کا ہو تو پھر قانون آپ کے لیے الگ ہے. عمران کھلے عام جلسوں میں نام لے کے ڈی جی آئی ایس آئی کو تھریٹ کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. لیکن آپ یا ہم کوئی اسی کی بات دہرائیں, اپنے ٹویٹر پہ کریں یا مقاصد پہ ٹی وی پہ کریں تو پھر یہ بھی ناردرن ایریاز کے سفر پہ چلے جاتے ہیں. اعظم سواتی کھلے عام 2 آئی ایس آئی کے آفیشلز کا نام لیتے ہیں. حالات ادھر تک پہنچ گئے ہیں, سچائی کدھر ہے؟ میرے خیال میں ان باتوں کے لیے بھی ایک ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. میں یہ مانتا ہوں کہ ریاستی دفاعی اداروں کا پریس کانفرنس کرنا کام نہیں ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں
کہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کیا ہے یہ غلطی کی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یہ کیا بھی ہے تو اس نے عمران کو فائدہ زیادہ پہنچایا ہے، نقصان کم پہنچایا ہے۔ کیا علی وزیر نے کسی افسر کا نام لیا تھا؟ وہ بیچارہ کیوں جیل میں پڑا ہوا ہے؟ اس کا ڈومیسائل پختونخوا کا ہے۔ اس دن ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ منظور پشتین کے خلاف سیڈیشن ایف آئی آر ہوتا ہے، لیکن عمران ایسے لگتا ہے کہ آج بھی لاڈلا ہے، اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی۔ آج بھی بی آر ٹی، بلین ٹری سونامی اور مالم جبا جیسے خوفناک کرپشن کے کیسز بند ہیں، ان کو کیوں نہیں کھولا جاتا؟ میرے اس پورے بات کا مقصد آج یہ بہت واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں ڈومیسائل میٹر کرتا ہے، اور پاکستان آج بھی ایک نہیں دو پاکستان ہے۔ میں کل میرے خیال میں نے سنا، بلکہ 2-3 دن سے سن رہا ہوں، کچھ لوگ اس جو اپنا عجیب کھیل تھا، پہلے صاحب نیا پاکستان بنانے نکلے تھے، وہ نیا پاکستان ریاست مدینہ میں تبدیل ہو گیا، اب کوئی حقیقی آزاد پاکستان، پتہ نہیں کیا آزاد پاکستان بنانے نکلے، اللہ خیر کرے اس کا کیا بنے گا۔ لیکن اس مارچ میں جو باتیں سن رہا ہوں، اور بدقسمتی سے ہمارے پختون ہی اس سب میں استعمال ہوں گے۔ پی ٹی آئی اگر ایک مرکزی پارٹی ہے تو اس کے پورے ملک میں لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے اگر بندوق کی بات کریں گے، انتشار کی بات کریں گے، تو پختونوں کو سامنے لایا جائے گا، اور پختون، اور پھر اس حد تک کہ ایک وزیر جو آج بھی بیٹھا ہوا ریاست کے مزے لے رہا ہے، ریاست سے تنخواہ لے رہا ہے، ریاست سے ڈی اے لے رہا ہے، ریاست سے گنر کلاس 4 سرکاری گاڑی، سرکاری گھر لیا ہے، وہ الٹا کہتا ہے کہ میں لائسنس والا اسلحہ ریاست کے خلاف اٹھا سکتا ہوں، اور اٹھائیں گے۔ کارروائی کدھر ہے؟ عدالت کدھر ہے؟ ہائی کورٹ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ کدھر ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے، اور ان بندوں کو بھی جانتے ہوئے، یہ اتنے نہیں ہیں کہ ان کے پیٹھ پیچھے کوئی نہ ہو اور یہ ریاست کو اس طرح کی دھمکی دے۔ آپ اور میں بڑے قریب سے، میں تو اتنا نہیں جانتا، آپ تو زیادہ قریب سے جانتے ہوں کہ جو وزیر صاحب نے دھمکی دیے کہ وہ بیچارہ بندوق اٹھانے والا لگتا نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو کس نے یہ بول دیا، اور یہ آگ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگ پختونوں کے لیے رکھا گیا ہے، کہ جس کو خونی مارچ بولا جا رہا ہے۔ مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اگر خونی مارچ میں تبدیل ہوگا تو بدقسمتی سے خون پختون قوم کا بہے گا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ اگر اسلام آباد میں کچھ بھی ہوگا تو ہم جانتے ہیں، ہمارے دوست ہیں پنجاب والے بھی، ہم نے وہاں پہ، میں بار بار کہتا ہوں، 8-10 سال پڑھائی کی ہے، بڑے اچھے دوست ہیں، ان میں انقلاب والا کیڑا ہے نہیں، ان کے ڈی این اے میں وہ ایٹم نہیں ہے کہ وہ انقلاب لا سکے۔ اس کیڑے کو پھر بدقسمتی سے ہمارے پختونوں میں جو تبدیلی والا کیڑا ہے، تو یہ وہی جوڑ کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بدقسمتی سے
یہ سیاست بھی پختونوں کے لاشوں پہ کی جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ مقصد کیا ہے لانگ مارچ کا یا حقیقی آزادی مارچ کا یا اس خونی مارچ کا. مقصد کیا ہے؟ ہم نے اعلان کیا ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے قوم کو امن چاہیے. وہ پالیسی بنائی جائے جس پالیسی کے تھرو ہمارے قوم کو امن ملے. دوسری طرف کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف کرسی کی لالچ، صرف اور صرف ذات کی انا، اور اس کرسی کے لیے جس کرسی کا یہ بندہ قابل نہیں تھا، جس کو زبردستی پہنچا دیا گیا. لیکن میں آج پھر دوہراؤں، یہ گند تھا. اس گند کے قریب جو بھی گیا ہے وہ بیچارہ گندا ہوا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں باجوہ صاحب بیچارے کے ساتھ جو ہو رہا ہے. بدقسمتی سے ہم نہیں چاہتے کہ ریاست میں یہ ایسا ہو، لیکن گند سے دور رہا کرو، آپ کبھی گندے نہیں ہوں گے. میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کا مشکور ہوں. آپ کے کوئی سوال ہو تو وہ میں ٹرن بائی ٹرن لینے کو تیار ہوں. آپ نے جس دن یہ مارچ رکھی ہے اس دن کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ریلیاں بھی یہاں سے نکلیں گی. ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریلیاں لیٹ بھی ہو جائیں. اگر اسی دن یہاں سے یہ ریلیاں نکلی اور آپ کے بھی امن مارچ اسی دن سامنے آئے گا تو کیا تصادم نہیں ہوگا پی ٹی آئی اور ایم پی کے کارکنوں کے درمیان؟ اور دوسرا یہ کہ خان صاحب مختلف جلسوں میں آپ کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایپیسوڈ میں ختم کر چکا ہوں. وہ خان صاحب کو میں نے بتا دیا کہ وہ حرکتوں پہ ہم آئے تو وہ بہت کر سکتے ہیں، اور وہ نام آج میں نہیں دنیا لے رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی عادت ہے. اس نے ہر جگہ پہ شہباز شریف صاحب کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے، بلاول کے لیے، ہر کسی کے لیے. تو ٹھیک ہے، میں بھی الحمدللہ اس چھوٹی عمر میں اس لیول پہ آ گیا ہوں کہ عمران خان کو خارش ہوتی ہے میرا سوچ کے. اور انشاءاللہ وہ جیسا منہ تھا ویسے تھپڑ میں دے چکا ہوں. میں اس بات سے آگے نکل گیا ہوں، لیکن میرا کوئی ہمارا انشاءاللہ تصادم کا کوئی خیال نہیں، اور نہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی تصادم کر سکتا ہے. یہ بات واضح ہو. ان کا نہ وہ تاریخ ہے نہ وہ راستہ ہے. یہ میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اور یہ بتائیے کہ جو آرمی چیف کا ابھی اس نومبر تک کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا، تو عوامی نیشنل پارٹی کا آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں، آرمی چیف کی تعیناتی تو آئینی طور پہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے، اور جو نام آئیں گے انہی ناموں میں سے ایک بندے کو وہ آرمی چیف بنائیں گے. ہماری بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہماری سیاست سوچیں پچھلے ایک سال سے اس ایک عہدے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کون اپوائنٹ ہوگا، کون نہیں ہوگا. لڑائیاں اس میں چل رہی ہیں، جھگڑے اس میں چل رہے ہیں، بدنامیاں اس میں ہو گئی ہے. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے، میرے خیال میں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، میں یہ واضح کر دوں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ جس طرح پارلیمان نے 18 امینڈمنٹ کے تھرو بہت مسائل حل کیے، 19th امینڈمنٹ کے تھرو بہت مسائل حل کیے، جس میں انٹرم گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، جس میں بہت چیزیں ہیں. اسی طرح میرے خیال میں جس طرح عدالت کا چیف جسٹس کے لیے قانون آ گیا جس پہ اب لڑائی نہیں ہو سکتی، میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو مزید بدنامیوں سے روکنے کے لیے اور اس چیز کو مزید پولیٹیسائزیشن سے روکنے کے لیے وقت آ گیا کہ اب قانون بنایا جائے. ایسا قانون کہ ایک تو جو میعاد ہے وہ میعاد ہے،
وہ 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے۔ نمبر 2، میرے خیال میں یہ فوج کے ادارے لاکھوں تعداد میں سے چانے ہوئے 5 6 7 8 اس لیول تک پہنچتے ہیں، تو ان میں اچھے برے کی تفریق بہت مشکل ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اب حصہ بنا لینا چاہیے کہ جس وقت اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہو، جو سینئر موسٹ ہو وہ اس عہدے پہ بیٹھ کے اپنی مدت پوری کرے۔ میرے خیال میں پاکستان میں اب یہ بھی ایک قانون بنانا چاہیے کہ مدت اور عدت پوری ہونی چاہیے، اور وہ اس میں نہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہ اس میں کمی ہونی چاہیے۔ ایمن صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو بطے کی کار موصول ہوئی ہے یا آپ کی جماعت کو کسی فرد کو کار موصول ہوئی؟ مجھے کال کریں گے، سیدھا ماریں گے یار، بات کرتے ہو، کال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے پولیس صاحب کہا کہ ہے حکومت بھی وجہ دے رہی ہے، تو اس بات کی کیا دلائل ہے؟ کیا کوئی معاملہ عدالت میں جاتی ہے؟ دلائل کیا ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آزادی مارچ یعنی قوم کو آزاد کرانے کے لیے آپ لوگ امن کے لیے تو بہتر نہیں ہوگا کہ اکٹھا ایک جدوجہد چلائیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سوال کل بھی میرے پہ ہوا تھا، اگر سنجیدگی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن خدا نہ خواستہ میں ان بے وقوفوں میں سے نہیں ہوں کہ میں اس مداری صاحب کی مدار پن بولیں گے اس پہ دھوکے میں آ کے یہ جو مجھے ٹوکری کے اندر کیا دکھا رہا ہے وہ خالی ٹوکری ہے، اس خالی ٹوکری کے پیچھے ہم نے تو یہ آزادی آزادی کے نعروں سے ادھر تک پہنچ گئے۔ ہمیں بھائی اپنا پاکستان چاہیے، اپنا وہی پرانا پاکستان جس میں آرام سے زندگی گزر رہی تھی، جس میں غریب سکون میں تھے، جس میں اسکول کالج اسپتال بن رہے تھے۔ ہمیں اپنا پرانا پاکستان دلا دو۔ نئے پاکستان نے بھی حشر نشر کر دیے، اب پتہ نہیں آزاد پاکستان کیا ہوگا۔ یہ آزاد پاکستان کہیں وہ نہ ہو جس طرح کا کپتان صاحب نے کشمیر کی آزادی کی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ جب 4 تاریخ کو نماز جمعہ کے بعد نکلیں گے تو پھر اگلا اسٹیپ آپ کا کیا؟ پہنچ جاتے تو کیا دھرنا دیں گے وہاں پر؟ کوئی رات وہیں پہ ہوگی، کیا جائے گا؟ نہیں جی، ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دھرنوں کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہم سب پارٹیز یا قوم وہ وسائل بھی نہیں رکھتے کہ ہم اتنے بندوبست کریں اور اتنے دھرنے اور ان سب کا حساب کتاب جو ہوتا ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارا تو یہ جو دن ہے تو مارچ ہے، موٹر وے پہ ادھر جمع ہو کے ہم اپنی آواز بلند کریں گے، اپنی آواز پہنچا کے پھر انشاءاللہ واپس ہوں گے، اور پھر جس طرح میں نے بات کی کہ کور کمیٹی فیصلہ کرے گی، اس میں بہت کچھ ہے، اس میں ہم کرتے رہیں گے امن کی خاطر۔ ہم یہ نہیں کہ یہ ایک پروگرام ہے، یہ ایک تسلسل ہے اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ قومی تحریک ہے، تو اس میں آپ کے ساتھ جو ہم سارے نظر آ رہے ہیں، ہمیں رہنما نظر نہیں آ رہا۔ ایک سوال دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کل اسلام آباد میں یہ کہا کہ اس تحریک کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، تو ہم اس پر کیسے یقین کریں؟ آپ خود جو ہے ایک سیاسی جماعت سے تعلق کرتے ہیں، خود جو ہے اس کے صدر ہیں، اور آنے والے دنوں میں الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو یہ دو تحریک الیکشن کا تو ہمیں کوئی نہیں پتا، البتہ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں، آپ ہمت کریں، آپ میری جگہ بیٹھیں، آپ ان عناصر کا سامنا کریں، میں خوش ہوں گا۔ میں انشاءاللہ اگر آپ کہتے ہیں پیچھے آؤ، آگے آؤ، جس طرح ہو آپ آئیں، لیڈنگ کردار جو بھی ادا کرنا چاہے وہ ادا کرے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ باقی جو اتحاد کا فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے، اس کا پریس کانفرنس بھی ہو چکا ہے، اور وہ سب میرے خیال میں پریس کے کچھ بھائی آئے تھے بادشاہ خان مرکز، ادھر وہ سب مل کے بیٹھ کے سب نے جن پوائنٹس پہ متفق ہوئے ہیں تو اس پوائنٹس کا پریس کے سامنے بھی بات آئی ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو obviously we have to take a leading role, not for politics, not for politics۔ ہم لیڈنگ رول اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ آسان باتیں نہیں ہیں، تو ہم اگر لیڈنگ رول لے رہے ہیں تو ہم اپنے ان اکابرین کے راستے میں آج بھی کھڑے ہیں کہ ہم اپنے قوم کے امن کے ضامن ہیں۔ یہ اکتوبر کا جو سلیکشن آپ نے کیا ہے امن مارچ، تو اسی دن یہ
والے لوگ شاید ادھر جا رہے ہوں گے تو تصادم کا دیکھیں یہ تو اس طرح سے آپ دیکھے ہو جائے دیکھیں آپ بار بار یہ سوال ایک دفعہ میں اس سوال کا میں ایک دفعہ جواب دے بھی چکا ہوں، لیکن میں پھر بھی واضح کر دوں کہ 4 تاریخ کو ہمارا امن ریلی ہے. 4 تاریخ کو جو پی ٹی آئی ہے وہ اسلام آباد نہیں جا رہی. وقاص صاحب ویٹ کریں ڈیبیٹ سے صبر کریں. کی بات کی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ادارے ہیں پارلیمنٹ پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اس طرح کے تمام اداروں پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو آپ جب فل کمیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کن لوگوں پر آپ کیا چاہتے ہیں کہ کمیشن کن لوگوں پر مشتمل ہو، اس میں کون سے ادارے ہوں، اور اس طرح جس طرح کے اور کمیشن گزرے ہیں تو کیا یہ اسی طرح کا کمیشن؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کے ایک کارخانے کو حکومت نے پیسے دی، تو ماضی قریب میں اسی کارخانے سے جو بہت سے لوگ نکلے ہیں تو وہ آپ کے اتحاد میں تھے، تو کیا آپ کا جو ماضی قریب میں نزدیکی دور میں اتحاد رہا ہے ایک جماعت کے ساتھ، تو کیا اس نے ہندی کے تشخص کو یا ان کے جو نظریے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے. میں تو دہشت گرد کی بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ کسی دہشت گرد کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوا. ہمارا جمہوری اتحاد ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستان کا جمہوری سیاسی پارٹی دہشت گرد ہے تو وہ آپ نام لیں، پھر آپ کھل کے بات کریں. آپ کھل کے بات کریں، کھل کے نام لیں کہ ہمارا اشارہ اس پارٹی کی طرف ہے کہ یہ پارٹی بھی دہشت گرد ہے، پھر میں اس کی وضاحت کرنے کو تیار ہوں. ادروائز جہاں تک میری سیاست کی بات ہے تو ہم نے جمہوری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے. ہم نے کوئی بینڈ آرگنائزیشن یا کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. دوسرا سوال میں بھول گیا ہوں، آپ نے اتنا لمبا. جی ہمیں ہر ادارے پہ اعتماد ہے. وہ ٹروتھ کمیشن بنائے، بھلے اس میں پی ٹی آئی کے ایک دو کو بھی لے لیں، شاہ محمود صاحب کو لے لیں یا پرویز خٹک صاحب کو لے لیں یا جس کو بھی مروانا ہے اس کو لے لو، یا اس میں سے مثال جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان میں سے بھی ایک نمائندہ لے لیں. جو مرضی اتفاق ہونا چاہیے. ہمیں اتفاق کے بنیاد میں ایک وضاحتی بیان قوم کو چاہیے. پاکستان میں کوئی چیز سامنے لا سکتی ہے کہ آپ کمیشن کی بات کرتے ہیں؟ کمیشن تو ایک 1971 کے بعد بھی بنا تھا، لیکن آج تک سرکاری طور پر اس کی رپورٹ سرکار تاریخ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ میرے استاد ہیں، اور آپ کی بات بالکل پتے کی ہے. لیکن کیا راستے ہمارے پاس؟ کیا ہمارے پاس اگر اور راستے ہیں تو وہ راستے بتا دیں. اس طرح تو یہ ایک عجیب ٹرینڈ بن رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس ہوتے جائیں گے، اور عجیب ایک کھیل میں جہاں میں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ادارے باہر نکل جائیں اس کھیل سے، ان کو آپ زبردستی اندر لا کے اس حد تک پہنچائیں گے. تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ سب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک ٹروتھ کمیشن بتا کے قوم کے سامنے پیش کریں. وقاص صاحب وقاص صاحب پلیز. اس کے باوجود آپ کی اتحادی حکومت نے ان کو اسی جگہ میں شامل کیا، اس کمیٹی میں شامل کیا جو پاکستان میں کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو اب اتحادی حکومت؟ یہ میرے خیال میں یہ سوال وزیر اعظم صاحب سے ہونا چاہیے، کیونکہ بہت چیزیں میرے اتحادی ہے تو اتحادی ہے تو ناٹ آنسربل فار ہم. جس طرح آپ کو ڈاؤٹ ہے اس طرح مجھے بھی ڈاؤٹ ہے. پاکستان میں بننا چاہیے
के साथ वोट हो रहे हैं कुछ अपोजिशन की पार्टियां हैं तो ये कह रही है हुकूमत की कि लामात से हर कोई हुकूमत में, आप बोले कहाँ की हुकूमत? लामात का मकसद ये है मुस्लिम की तरह में उनकी आपके साथ क्या है हम बेचारे लोग हैं, ये जो बड़े बड़े अफसर हैं इनको टीवी में भी देखते हैं, इनको जानते हैं, बाकी हम जानते नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। अल्लाह खैर करे। मैंने तो पहली बात की कि इस हद तक फिल्ट्रेशन होके जब पहुंचते हैं तो मेरे ख्याल में वो 5 है 6 है, इनमें सब बराबर होंगे। हाँ कुछ होंगे नामों का सीजन है तो फैज साहब जैसे भी होंगे, लेकिन ज्यादातर बराबर होंगे। और मेरे ख्याल में इस बराबरी की बुनियाद पे जो मैंने बात की, एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि उस वक्त जो सीनियर मोस्ट हो वो चीफ बने। मुद्दत तो जो मुद्दत है वो मुद्दत पूरी करके, मेरे ख्याल में आप सोचें थे कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 76 साल हो गए, 75। तो 75 को अगर हम 3 से तकसीम करें तो पाकिस्तान में अब तक 25 आर्मी चीफ गुजर जाने चाहिए। 25 में से मेरे ख्याल में आधे भी नहीं गुजरे होंगे। तो ये भी देखिए पूरे इदारे के लिए एक सवाल है, मेरे ख्याल में एक कानून लाना चाहिए। सर ये बताइए N24 पे दोबारा अगर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं तो उसके लिए क्या दोबारा खड़े होंगे और क्या किया? अल्लाह खैर करे, हमारी तो नसीब अब उधर ही फंसी हुई है। करेंगे इलेक्शन, जब भी ऐलान होगा हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि DCISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, तो क्या आप समझते हैं कि ISI या फिर फौज का वो पॉलिटिक्स में नहीं है या वाकई वो लेके चले गए? मैं न्यूट्रल पे यकीन नहीं करता। साफ के चेयरमैन इमरान खान आज़ादी मार्च की क़यादत कर रहे हैं। आज 5वां रोज है। काफिला सुपर एशिया चौक पर इमरान खान के खिताब के बाद शेरवाला रवाना हो गया है। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि जरगा जो हुआ है तो वो सीधा साधा मैं क्लियर करूंगा कि वो गुलाम अली साहब के लिए हुआ है। और गुलाम अली साहब से मेरी बातें भी हुई हैं, वो मेरे पास आए भी हैं, मौलाना साहब भी इस तसलसल में आए हैं और उसमें बहुत बातें हमारी क्लियर भी हुई हैं। क्योंकि इस वक्त इस ओहदे पे फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो अर्स्ट वाइल फाटा का माइंड सेट है, आइडियोलॉजी है, तो वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। फिर जो मज़ीद होगा बैठ के, अगर फिर मौलाना साहब और गुलाम अली साहब खुद कहते हैं तो हमने तो इनके लिए छोड़े, तो फिर देखेंगे आगे कि फिर क्या होता है। अभी तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। जो सियासी जलसों में जिस तरीके से है पार्लियामानी जुबान का मुसलसल इस्तेमाल करता है, अभी ज़िमनी इंतखाबात में हमने आप पर उसका ठीक ठाक असर देखा है, तो आप एक सियासी लीडर आप नहीं समझते कि वो आपकी रणनीति या कोई पशेमानी? ये मैं नेशनल टेलीविज़न पे माजरत कर चुका हूँ और बिल्कुल जो किया एट द स्पर, इंसान है, गुस्सा भी आता है, फीलिंग्स रखते हैं। आपके गांव आके एक बंदा इस तरह का लहजा इस्तेमाल करे तो होता है, लेकिन मैं फिर भी उनसे नहीं अपने कौम से माजरत कर चुका हूँ नेशनल मीडिया में। एक सवाल है, आप क्या समझते हैं 3 महीने बाद ये इस्टेब्लिशमेंट है दोबारा इमरान खान के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा जिस तरह पहले? वो वकास साहब से वो माइंडसेट आपकी तरफ भी आ गया जी। थैंक यू।